السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ شیڈول تھوڑا سا متاثر ہے، لیکن ایک بڑی خبر رنگ روڈ کے حوالے سے ہم لے کر آئے ہیں، چونکہ اس پر باقاعدہ ویڈیو کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ وقت اس طرح کا بنا ہے کہ ہم نے سوچا کہ کم از کم خبر تو آپ تک پہنچنی چاہیے۔ بڑی خبر ہے، جڑواں شہروں کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، بڑا جو شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری والی بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ رنگ روڈ کی تعمیر میں کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں وہاں پر بنی ہیں اور کب تک اس کو آپریشنل کیا جائے گا، ان تمام باتوں کو ہم آج کلیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، رنگ روڈ جو کہ ایک درینہ خواب تھا ان جڑواں شہروں کا، اس میں کیا کیا بن چکا ہے اور کتنا کام باقی ہے، یہ تمام تفصیلات آ گئی ہیں۔ یہ جڑواں شہروں کا ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اس میں ناظرین یہ سمجھ لیں کہ راولپنڈی جو رنگ روڈ ہے، اس کا جو کام ہے وہ تقریباً 70% سے زیادہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ 38.3 کلومیٹر کا یہ راولپنڈی رنگ روڈ، اس پر جو چیزیں بنی ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ٹھلیاں انٹرچینج تک جاتا ہے بانڈ سے شروع ہو کر، تو اس پر جدید انفراسٹرکچر کے تحت 5 انٹرچینج، 2 بڑے دریا کے اوپر جو پل بنائے گئے ہیں، پھر 7 جو نالے آئے تھے راستے میں اس کے اوپر پل بنائے گئے ہیں۔ ایک جو بڑا منصوبہ تھا وہ تھا ریلوے پل، پھر 11 کے قریب اوور پاسز جو بنائے گئے ہیں، پھر 10 انڈر پاسز بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں جن کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور کئی تو مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس میں لائٹس وغیرہ لگ رہی ہیں، سائڈوں کا کام جو ہے، درخت وغیرہ جو گرینری ہوتی ہے وہ لگ رہی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد یعنی مارچ کے اندر ہی اگلے ماہ اس کو آپریشنل کر دیا جائے، اور منصوبے کی جو نظر ثانی ہے اس میں بجٹ جو کیا گیا تھا وہ تقریباً 2 گنا اس کا بجٹ بڑا ہے، وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ تو بہرحال اس منصوبے سے راولپنڈی جیسا جو ایک قدیم شہر ہے، پاکستان کا مصروف ترین شہر ہے، اس میں جو ٹریفک کا ہجوم آپ دیکھتے ہیں، ادھر پیر ودھائی والی سائیڈ پر آ جائیں یا جو راجہ بازار سائیڈ ہے، بالکل اندرون سائیڈ ہے، اس پر بھی اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے اور شہر میں جو داخلی ہیوی ٹریفک ہے اس کو کہیں اور اس میں شفٹ کر دیا جائے۔ تو بڑی اور اچھی ایک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیر ودھائی کا اڈہ ہے جہاں ہیوی ٹریفک بسز، پھر فروٹ اور جو فوڈ مارکیٹیں ہیں، وہاں پر ٹرکس وغیرہ کی وجہ سے یہاں پر جو شہر کی حالت ہے وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، ٹریفک کا نظام۔ تو اس کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اس کو بھی رنگ روڈ پر ہی شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی خبر اور بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ تو اب میں بات کروں کہ جی یہ منصوبہ جو ہے یہ بالکل جو لوگ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ فطرت کا ایک قانون بھی ہے۔ ہم سے پہلے جو نسلیں تھیں انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی یہاں پر، تو اس وقت نہ اتنی پبلک تھی نہ اتنی عوام تھی۔ اب چونکہ لوگوں کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے پہلے سے جو سیٹ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک بہتر منصوبہ بندی ہو جاتی ہے۔ تو میں آج آپ کو کلیئر کر دوں کہ چھوٹی چھوٹی جو مسائل لوگوں کو ہوں گے وہاں پر کہ وہاں سے ان کو شفٹ کر دیا جائے گا، وہ مسائل تو ضرور ہوں گے، لیکن جو ہماری آئندہ نسلیں ہیں ان کے لیے ایک انتہائی خوبصورت شہر بننے جا رہا ہے راولپنڈی، کیونکہ یہاں پر جب ٹریفک کا نظام نہیں ہوگا، رش نہیں ہوگا، تو یہاں پر جو پرانی تاریخی عمارات ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں ان کی بھرپور طریقے سے حفاظت کی جائے گی۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے،
کیونکہ تاجر یہ سوچیں گے کہ یار وہاں پر ہو سکتا ہے ہمارا کاروبار اس طرح نہ ہو، لیکن رزق من جانب اللہ ہوتا ہے، تو اس توکل کے ساتھ شفٹ ہوں کہ ہم آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے ہم بہتر منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ میری نظر کے اندر ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ یہاں سے جو ہیوی ٹریفک کو شہر سے نکال کر تھوڑا باہر کر دیا جائے۔ اس میں منصوبہ یہی ہے، جو فروٹ مارکیٹس ہیں، ایون 26 نمبر کے آس پاس جو اڈے ہیں، تو ان کو بھی وہاں پر جو آس پاس انہوں نے ایک رش اور ہجوم بنایا ہوا ہے، ان سب کو وہاں شفٹ کر دیا جائے، تاکہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کو اگر آپ دیکھیں، آپ ریسرچ کریں، تو جو اڈے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے یا ایئرپورٹس ہوتے ہیں، وہ شہر سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں تاکہ ان کو وہاں پر ایک کھلی جگہ مل سکے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ تو بہرحال رنگ روڈ بننے جا رہا ہے، بالکل آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ واقعتاً ان جڑواں شہروں کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آگاہ رکھیں کہ اس پر بر وقت کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کیا ہو چکا ہے۔ چونکہ کئی دہائیوں سے یہ لٹکا ہوا منصوبہ تھا، تو بہرحال ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس کو نیکسٹ ماہ انشاءاللہ آپریشنل کر دیا جائے گا، اور جو آگے پھر وہ اس کے آس پاس جو ایک بزنس ہب کے متعلق بھی سوچا جا رہا تھا، کیونکہ کمرشل ایریا چونکہ سروسز روڈ جو آس پاس ہوں گے تو وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کی جائیں تاکہ یہ ایک خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو اور وہاں پر کاروبار بھی ہو، چونکہ یہاں بالکل کنجسٹڈ سا شہر بن گیا تھا راولپنڈی، تو اس کو اب انتہائی خوبصورت شہر بنانے جائے گا یہ راولپنڈی جو رنگ روڈ ہے منصوبہ، چونکہ یہ شہر کے بیچوں بیچ ہی ہے، بڑی بڑی مصروف جگہوں سے یہ گزر رہا ہے، تو وہاں پر لوگوں کو ایک بڑی سہولت مل جائے گی، کیونکہ وہ کمیونٹی رش کی وجہ سے بالکل سم ٹائم تو ڈسکنیکٹڈ ہے۔ میرا اپنا بھی وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک گھر بھی ہے اسی ایریے میں، اور میں بھی کئی بار اوائڈ کر جاتا ہوں، یار ادھر رش بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، تو چلو پھر چلیں گے۔ لیکن اب یہ جب رنگ روڈ بن جائے گا تو پھر آپ کا وہ 20-25 منٹ کا سفر ہے، آپ کو ایک تو روڈ اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور آپ کو آنے جانے کی بڑی سہولت مل جائے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ کوئی بھی اور انفارمیٹو بات آتی ہے یا اتھینٹک کوئی خبر آتی ہے تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان امیر رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔